السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورہ الحدید کی تفسیر جاری ہے اور گزشتہ آیتوں میں جن منافقین کا تذکرہ ہوا تھا وہ تذکرہ آج کی آیتوں میں بھی آئے گا، اور جس طریقے سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا اور خاص طور پر اس وقت کا ذکر کیا جب میدان حشر سے وہ پلسرات کی طرف چلیں گے اور کس طریقے سے ان کا نور چھین لیا جائے گا یا ان کے حصے میں کچھ نور نہیں آئے گا، اور کس طریقے سے وہ ایمان والوں سے نور مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد میں انہی منافقین سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور آج کی یہ نشست انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 سے آگے تک ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا ساتھی ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری پلٹ کر جانے والی جگہ ہے۔ اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے فرقان بھائی کہ جو تشریح طلب ہو۔ فدیہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں بھی۔ فدیہ کی معنی تاوان بھی ہوتا ہے، فدیہ کی معنی مانیٹری کمپنسیشن بھی ہوتا ہے، تو ایک وہ ہے۔ اور مولا جو کہتے ہیں عربی زبان میں، غلام کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں، جو ہم سے ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ اس آیت کے اندر مومن بھائی بالکل جو دونوں گروہ کو ایڈریس کیا گیا، ایک تو وہ ہے جو منافقین ہے اور دوسرے وہ ہے جو جنہوں نے کفر کیا۔ تو دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ دونوں کو کوئی بھی ریلیف اس دن نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر جو برا کام کیا ہے اور اس دین کی مدد و نصرت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت پر آمادہ رہے۔ تو ان کا انجام یہ ہے کہ وہ بدترین جگہ پر پھینک دیے جائے گے، یا وہ جو ہے ایسی جگہ پہ جائے گے جس کو جہنم کہتے ہیں، جو آگ ہے جو ان کے 24 گھنٹے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے ٹاپک چینج ہو رہا ہے جی اور اب یہاں پر جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسے مسلمان کمزور ایمان والے یا ایسے لوگ جو ابھی تک دین پہ ایک طریقے سے ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ابھی تک ان کو یقین جو ہے اس بات پہ نہیں تھا کہ واقعی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ تو یہاں سے ان کمزور ایمان والوں سے اللہ کا خطاب بدل رہا ہے، اور اس آگے کیا آیتوں میں دونوں چیزیں کہ ان گروہ کو ایڈریس بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان کو اس کا سلیوشن بھی بتایا گیا کس طریقے سے ان کی جو قلب میں کمزوری ہے اور جو ان کے قلب میں جو نفاق ہے یا ان کی ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کا کیا نسخہ جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو آگے کی آیتوں میں آتا ہے۔ میرے خیال سے قرآن مجید کی یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور جب یہ فرقان بھائی ہم جب آیت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت ان لوگوں سے خطاب کر رہی ہے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھے۔ تو آج اس آیت کا اطلاق اور اس کا خطاب ہم سے کتنا زبردست ہونا چاہیے، مطلب ہم کو خود اپنے تئیں سوچنا چاہیے کہ یہ آیت ہمارے لیے کیا معنی اور مفہوم رکھتی ہے اور کس اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا کہ ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اور وہ حق جو نازل ہو گیا ہے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، من قبل فطال علیہم الامد، اور ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں بہت زیادہ فاسق اور نافرمان ہیں۔ تو یہاں فرقان بھائی یہاں پہ بھی ایسا دو الفاظ ہیں جس کی ہم تشریح کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ تعالی جو ہے مطلب طویل سے بنا ہے، مطلب
طویل مدت کا گزر جانا، علیہم الامد مطلب ان کے اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا کتاب نازل ہونے کے بعد میں، اور فقصد جو ہے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، قساوت جس سے بنا ہے کسی چیز کا سخت ہو جانا. تو یہ آیت جو ہے میں اس کو پوری معنی ایک بار دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جائیں اور اس حق سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے اوپر کتاب نازل کرنے کے بعد ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور اس میں زیادہ تر لوگ فاسق ہیں اور نافرمان. جی بالکل. میں پہلی بات تو یہ کہ کسی اسپیسیفائڈ ٹائم کا ذکر ہے، کیا وہ وقت ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو یہ اگر ہم لوگ ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ کس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس پوائنٹ آف ٹائم کی بات کی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی بھی تم پر یہ وقت نہیں آیا. سب سے پہلے بات جو یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اصحاب رسول نے اس کو اپنے اوپر عطاب سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ میں موجود ہے اور قرآن مجید کا نزول اس وقت جاری اور ساری تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ان لوگوں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے ایسے لوگوں سے یا ایسے ایمان والوں سے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اور جو حق جو نازل ہو رہا ہے ان کے دل جو ہے اس سے نرم ہو جائیں. جی بالکل. اور یہی بات سورہ انفال میں بھی کہی گئی ہے، اور سورہ انفال میں بھی ہو بہو اسی قسم کا مفہوم ہے جو آیت نمبر 2 میں ہے کہ حقیقت میں تو ایمان والے وہی ہے جب جن کے سامنے قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں خوف محسوس ہوتا ہے، اور جو آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہے ان آیتوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم اسٹارٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کمزور ایمان والوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو شروع کیا تھا، قرآن کے پیغام کو پہنچایا تھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. لیکن اب معاملہ جو ہے بالکل پلٹ گیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے، ایک مدینہ جیسی اسٹیٹ ہے، اور جو بات اللہ کے رسول نے دعوت کی سٹارٹ میں کہی تھی کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو تو عرب اور عجم تمہارے جو ہے تمہارے قدموں تلے ہوگا. تو کہیں نہ کہیں جو آپ کے پریڈکشنز تھے اور بحیثیت نبی وہ صحیح ثابت ہو رہے تھے، اور قرآن کی دعوت بھی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی. لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ ہوا کہ جنگ احد کی شکست کے بعد ایک ٹف ٹائم آیا. تو کہیں نہ کہیں جو کمزور ایمان والے تھے ان کو شک ہونے لگا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنی ساری بشارتوں کو دیکھا، اتنی ساری نبی کی پریڈکشنز کو دیکھا، اور ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو صحیح ہوتے دیکھا، اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے. تو مطلب یہ کیا معاملہ ہے تمہارا، اور کیا چیز چاہیے تم کو کہ تم نبی کے ساتھ ہو اور تم بہت ساری نشانیوں کو دیکھ رہے ہو. ایکچولی وہاں پہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ہم تو بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ سنتے ہیں، بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، لیکن بہت ساری مہم درکار تھی. ہوتا یہ تھا کہ ہر روز مدینے میں خبر آتی کہ وہاں سے کوئی لشکر آ رہا ہے، افواہیں آتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے ایک بڑا جتھے کو جمع کر کے جو ہے روانہ کرنا پڑتا اس خبر کی تصدیق کے لیے، جس کو سیریا کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو مہمات کے لیے بھیجنا پڑتا. ہو رہا یہ تھا کہ کچھ سلیکٹڈ وہ مہاجرین اور سابقون اولین اور وہ انصاری تھے جو بار بار ان مہمات میں اپنا جان اور مال اور اپنا وقت لگا رہے تھے، اور اکثریت یہ تھی جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے ہم اس چیز میں کیوں انوالو، ہم کو نہیں معلوم کہ یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے یہ نتیجہ دے گی یا یہ کوئی ثمر آور ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ جو ان کا شک تھا اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ تم نے، حالانکہ پارشلی تم دیکھ چکے ہو کہ یہ جو نبی کی جو دعوت ہے وہ پارشل حد تک تو بہرحال کامیاب ہوتی
نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد کی جو آیت اس سے لگی ہوئی ہے بلکہ اسی آیت کا حصہ ہے، اس میں ایک اس میں ذکر اللہ سے کیا مراد؟ ذکر اللہ سے یہاں قرآن مجید کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، مطلب اس کو جو ہے ایک بہت ہی عام فہم انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جو ہے خاص طور پر جب کہ اللہ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو یہاں قرآن مجید ہی لیا گیا ہے، جس طریقے سے سورہ انفال میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا جو میں نے سورہ انفال کی دوسری آیت میں لکھی. اور یہاں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک خاص وارننگ ہے جو ان تمام لوگوں کو، اس گروہ جماعت کو دے رہا ہے کہ اگر ان کے دل اللہ کے اس بیان سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے نرم نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو اگلا مرحلہ ہونے والا ہے، جو فطری جو اس کی تدریج ہے یا فطری اس کا ارتقاء ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، کہ تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. فَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو کر رہ گئے. وَقَصِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس میں زیادہ تر لوگ فاسق نکلے. مطلب یہ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرو گے، اس سے سبق نہیں لوگے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، تو پھر تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو تم سے پہلے کے ایمان والوں سے. اور یہاں اہل کتاب مراد ہے کہ ایک طویل عمر یا ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد میں ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے فساق نکلے، فاسق نکلے اور نافرمان نکلے. اس میں وہ بھی ایک پہلو ہے کہ آج ہم لوگ اگر امت مسلمہ پر بھی غور کریں تو اس کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے ہم جیسے لوگوں کی، جب ایک قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا ہمارے قلب پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ہمارے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، نہ قلب میں خشیت پیدا ہوتی. تو ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے پریڈکٹ کی کہ دیکھو اگر اس قرآن سے تم ربط کو قائم نہیں رہو گے، ربط سے مراد فزیکل ربط نہیں، یہاں پہ جو ربط کی بات کی جا رہی ہے وہ قلبی ربط ہے کہ ایک قلبی لگاؤ، قلبی جھکاؤ، قلبی ڈر، قلبی خشیت اگر تم اس کے قائم نہیں رکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ڈی سینسٹائز ہو جاؤ گے. بالکل آپ کی اس قرآن کے تحت، اس کلام کے تحت آپ کی سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی. مطلب آپ کو احساس بھی نہیں رہے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے اس کی طرف سے جو رب العالمین ہے، اور یہ اس کو نہ ماننے کا نتیجہ جہنم ہے. یہ تمام تر چیزوں کو لے کر ہمارا قلب جو ہے ڈی سینسر. جیسے ایک عام سی بات ہے کہ کسی نے اگر آپ کسی جاب پہ جاتے ہو، باس نے آپ کا پہلے دن انسلٹ کیا تو آپ کو برا لگتا ہے، لیکن پھر وہ ڈیلی انسلٹ کرتا ہے تو آپ اس کو یوز ٹو ہو جاتے ہو. جی تو اسی طریقے سے معاملہ رہتا ہے کہ انسان ایک روٹین میں آنے کے بعد چیزوں کو لے کر ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ انسان جس طرح قرآن میں ڈوبے گا اتنا زیادہ ایک سینسٹیو ہیومن بینگ بن کے وہ ابھرتا ہے، اس کی پرسنالٹی جو سامنے آتی ہے. اور دونوں چیزوں میں یہی فرق ہے کہ ایک جو کافر ہے یا ایک منافق ہے یا جو مشرک ہے اس کا قلب جو ہے مردہ ہے، اور مومن ہے اس کا قلب جو ہے زندہ ہے. اور اس کے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر وہ اپنے قلب پر محسوس کرتا ہے. تو ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات کسی درجے میں ہمارے قلب پر ہو رہے یا نہیں ہو رہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہم بھی اسی قسط قلوبہم کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جس جو قسط کا ورڈ ہے سختی کے لیے، سختی پتھر جیسی. تو مطلب یہ ہے کہ دل نہیں ہے، کوئی پتھر ہے جو ہمارے سینوں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ فَهِيَا كَالْحِجَارَةِ، کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. مطلب منیمم پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کیونکہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے اور نہریں بہتی ہے. تو فقان بھائی ایک بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے اور ناظرین کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا یہ عتاب یا اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ ان لوگوں کے سامنے اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے. ان کے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، وہی اتر رہی تھی.
آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی طویل مدت گزر گئی ہے اس سیناریو سے ہٹ کر، مطلب اس وقفے سے یا اس جو عرصہ خیر جو القرون سے، ہاں وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اس کے بعد میں آنے والا زمانہ وہ ہوگا، پھر اس سے اچھا، پھر جو ہے اس سے کمتر زمانہ اس کے بعد. تو ہم تو وہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سے بہت آگے نکل آئے. تو ہم کو ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب ہو کر کہتا ہے کہ کہیں تمہارے دل اتنے سخت نہ ہو جائے، جبکہ اللہ کے نبی موجود تھے، وہی نازل ہو رہی تھی، صحابہ تھے. اب جو ہے پھر اس کے بعد میں صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا دور آ گیا، تابعین کے بعد میں تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد میں سلف صالحین کا دور آ گیا. اب یہ تمام چیزیں ختم ہو کر جو ہے ہم قرب قیامت کے زمانے میں ہے. تو یہاں یہ آیت جو ہے ہمارے لیے ایک زبردست وارننگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری بھی دل ویسے ہی سخت ہو جائے، پتھر کے جیسے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس وقت کے ایمان والوں کو جو ہے تنبیہ کی تھی یا وارننگ کی تھی. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین کو اس کے موت کے بعد میں زندہ کرتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طریقے سے تمہارے لیے ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. ایک لاجیکل سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے مردہ ہونے اور زندہ ہونے کا بیان کیوں کیا؟ تو یہ بھی بالکل، یہ بہت ایک obvious سوال ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ، اپیرنٹ ڈسکنیکٹ لگتا ہے کہ بھائی یہ تسلسل نہیں، لیکن حالانکہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ایک سخت آیات نازل کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب سخت آیات نازل کرتا ہے تو بندے مومن کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے، پلٹنا چاہتے، ان کو نا امیدی کی کیفیت میں نہیں رکھتا، بلکہ ان کو امید دلاتا ہے کہ اپنی مثال کے ذریعے سے کہ دیکھو اگر تمہارے دل پتھر کے جیسے سخت ہو بھی گئے ہوگے تو تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت جو 1400 سال پہلے برس رہی تھی وہ آج بھی ویسی طریقے سے برس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کا قلب کا معاملہ ہے، قلب جب سخت ہو جائے گا مطلب بے جان ہو جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو نشانیاں بتاتا ہے کہ تم بھی اگر مردہ انسان ہو، تمہارا دل قلب سخت ہو کے قلب کی موت واقع ہو گئی تو نا امید مت، دوبارہ اس قلب کو زندہ کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم جو اس قرآن کی طرف اور اس ذکر کی طرف پلٹے. 2 پرسکرپشن ہے اس آیت میں، اس کے اندر اس کا علاج بتایا. 2 پرسکرپشن ہے یہاں پر. ایک پرسکرپشن جو اوپر کی آیت میں آیا کہ اگر قصد قلوبہم ہے تو ہم کو دوبارہ کلام اور رحمت کی طرف اور ذکر الہی کی طرف اور قرآن کی طرف پلٹ. اور اگلی بات جو آ رہی ہے وہ ہے صدقات کی طرف. تو اس سے پہلے جو ہے میں انفیکٹ مجھے یہ اتنا پسند آیا یہ جملہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا، انہوں نے جو اس آیت سے متعلق انہوں نے لکھا ہے، اور میں اس کے لیے اس کو لکھ کر لایا ہوں تاکہ میں ناظرین کے گوشے گزار کروں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنانے کا نسخہ خوب جانتے ہو، وہی نسخہ اپنے دل کے زمین پر بھی آزما کر دیکھو. جی بالکل. توکل علی اللہ کا سرمایہ جمع کرو، انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلا کر حب مال کے جھاڑ جھنکار کو دور کرو، اللہ کی اطاعت اور محبت کے بیج بو، اور پھر ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرتے رہو، اور یقین جانو کہ جس طریقے سے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ دلوں کو بھی ایمان کی زندگی عطا فرمائے. جی بالکل، بہت ہی پیارا جملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پوری پرسکرپشن کو جو ہے یہ کیا ہے کہ انسان کے اگر حب دنیا ہے تو اس کو انفاق کے ذریعے یہ کرنا ہے، اس کے دل کو اگر اسے آباد کرنا ہے تو ذکر الہی سے آباد کرنا ہے، اور اگر اس کو مستقبل کی فکر ہے تو اس کو اس مستقبل کی فکر کو توکل سے رفع اور دفع کرنا ہے. آگے چلیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا
یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان کے لیے اللہ کا اجر، وَلَهُمْ اجر کریم، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ان کے لیے ایک زبردست اجر اور ثواب ہے۔ اب فرقان بھائی اس بات کو ہم سمجھے کہ اس سے جسٹ پہلے یہی آیت اگر آپ دیکھیں تو فرد واحد کی شکل میں جو ہے یہاں آیت نمبر جو 11 ہے اس میں اور اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، آلموسٹ وہی آیت ہے، لیکن یہاں جو ہے مصدقین کے ساتھ میں مصدقات کو بڑھایا گیا ہے۔ تو غالباً اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا تھا خاص طور پر، ادروائز قرآن کا بیانیہ تو یہ ہے کہ جہاں وہ مومنین سے، جہاں انسانوں سے خطاب کرتا ہے وہاں سے مرد اور عورتیں دونوں مراد ہوتی ہے۔ بہت ہی کم اوقات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو خاص طور پر عورتوں سے خطاب کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تو یہاں پہ بھی وہی ایک مثال ہے یہاں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاص عورتوں کو بھی مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی صدقہ کریں، بلکہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہاں پر مرد اور عورتوں دونوں کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے عورتوں پہ ایمفیسس کیا۔ اس سے دوسری جو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مرد خود انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے عورت ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو مرد تو کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے آپ کو سسٹین کرتا، لیکن عورت کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر یہ مرد مر گیا، اس کو کچھ ہو گیا تو اس کا مال ہی ہے جو میرے کام آیا۔ تو جب مرد اس مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے جو میرا ہسبینڈ جو ہے بانٹ رہا ہے، تو وہ اس کو بخل پہ آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایک پوائنٹ آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ صرف مردوں کو ہی صدقہ نہیں کرنا بلکہ آپ کو بھی صدقہ دینا۔ یہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، اور صدقہ کا جو تصور ہے وہ تو اسلام میں بہت وسیع تصور ہے، بہت وسیع تصور ہے کہ راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی جو ہے ایک صدقہ ہے، اور پھر جو لوگ غریب ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے، مقروض ہے، ان لوگوں کی حاجت روائی کرنا یہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ لیکن یہاں پہ پرٹیکولرلی جو صدقے کی بات چلی وہ انفاق ہے، مطلب مال کی صورت میں ہے۔ اس کا ریزن یہ کہ اس کا جو بیک ڈراپ ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے، ایک تو مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس میں غربت زیادہ تھی کیونکہ اتنے سارے مہاجرین وہاں پر آ کے بسے تھے، تو ان کو بھی سسٹین کرنا ضروری تھا۔ اور دوسرا جو ایک مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر پہلے تو صدقہ دینے والے مرد اور عورت کہا گیا، پھر ایڈیشنل قرض کی بات کہی۔ تو یہاں پر جو قرض اللہ کو قرض دینے کی بات ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، غریب کو مدد کرتے ہو، وہ تو ایک ہے، لیکن یہاں پر جو چیز ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے جو تم پیسہ دو گے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دین کے لیے تم پیسہ دو گے، جو اللہ کے فی سبیل اللہ، وہ میرے اوپر قرض ہے جس کو میں بڑا چڑھا کر جو ہے تمہیں لوٹا دوں۔ تو ایسا ہم دیکھیں تو صدقہ ایک بہت بڑا اس کی وسعت جو ہے ایک بڑا سیٹ ہے وہ، اور اس کا ایک سب سیٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ کھل کر بتانا چاہیے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، اور اس قسم کے کاموں یا جو لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کی اس مشکل کو دور کیا جائے یا حاجت روائی کی جائے، اسی کو وہ صدقہ سمجھتے ہیں اور اسی میں زیادہ سے زیادہ مال وہ لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ لیکن ایون آج کی اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہے جو غلبہ دین کے لیے، دعوت کے لیے، اقامت دین کے لیے پیسہ لگانے کا رجحان ان لوگوں میں بہت
کم ہوتا ہے، شاید ان کو کہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کام کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے، بلکہ آج کے حالات میں اس کام کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اقامت دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جو ہے جو پیسہ لگتا ہے وہ عین انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کی بلکہ اللہ ترغیب تعالیٰ نے اس یہاں کو دی جائے۔ پرٹیکولر لکھا کہ یہ جو ہے اللہ پر قرض ہے، جس کو اللہ بڑا چڑھا کر جی انشاءاللہ جو ہے آخرت میں لوٹ آئے گا۔ اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ کر رہے ہو نیکی کا کام، لیکن وہ نیکی کا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے آپ وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ تو جب تک اسلام باقی رہے گا تب تک یہ نیکیاں ہوتی رہے گی۔ جس دن یہ جو باطل طاقتیں ہیں اسلام کے اوپر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے، اگر یہ اسلام پر غلبہ پائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بچی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ اسلام کا قلعہ محفوظ ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کی محفوظ ہے، اور اسلام کا قلعہ خدا نخواستہ ڈہ گیا تو اسی لیے امپورٹنس ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک طرف تو صدقات کی بات کی اور دوسری طرف قرض کی بات کی۔ قرض کا لوٹانا تو فرض ہے کہ مطلب اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اللہ اس قرض کو لوٹائے، اس لیے جو ہے مفسرین نے اس کو ڈسٹنگوش کیا صدقے کو اور قرض حسنہ۔ اور آپ نے جو وہ بات کہی تھی اس کے آگے میں ایک بات اور رکھنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی نیک والد یا والدہ یا نیک والدین کو اس بات کا ذرا سا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہم نے سورہ کہف میں وہ جو واقعہ پڑھا حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جس میں وہ ایک شہر میں پہنچتے، ایک گاؤں میں بستی میں پہنچتے ہیں اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کی تعمیر بعد میں یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ غلام بچوں کے باپ کا ایک خزانہ جو ہے، دولت جو ہے اس دیوار کے نیچے رکھی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس نیک آدمی کے مرنے کے بعد میں یہ پیسہ ان یتیم بچوں کے ہاتھ لگے۔ تو اس سے ہم کو ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی کفالت کرے گا۔ جی بالکل، بہت بہتر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، اور وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب جو ہے میں ایک تفسیری اشکال کی طرف آ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو آخر تک جو ہے ایک آیت مانا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس آیت کو صدیقون پر ختم کیا ہے، اور وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید عند ربہم ان کے رب کے نزدیک ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور کفر کیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم کو تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہوگی۔ بالکل، اس میں پہلا سوال تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی لوگ جو ہے سچے ہیں یا صدیق ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صدیق کہتا ہے، پھر واپس کہتا ہے کہ وہ شہید بھی ہے اللہ کے نزدیک؟ تو پہلی بات تو ہم صدق کو سمجھیں۔ میرے خیال سے آپ نے ایک بہت خوبصورت صدیق کے اوپر ایک بات رکھی تھی ہماری کسی پچھلی نشست میں۔ صدق سے بنا ہے، صدق کی معنی سچ ہوتی ہے، اس سے صادق بنا ہے سچا، اور اس سے صدیق بنا ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچا۔ تو یہاں سچ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور سچے دل سے ایمان لایا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے بہت سارے منافقین کا ذکر ہو چکا ہے جو خود اپنے زبان سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہے، جیسے کہ سورہ منافقون کے اندر بھی وہ آیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ضرور ہے، لیکن یہ منافقین کاذبین ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مطلب یہ صرف زبان سے جو ہے وہ ایک حق بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بات سمجھانا چاہتا ہے
کہ ایک حق بات کو کہنا جو ہے آپ کو صدیق یا صادق نہیں بنا سکتی، جب تک آپ اس حق بات کو یقین کریں، اس حق بات پر یقین کریں، آپ کا عقیدہ ہو اور اس عقیدے کے مطابق آپ اس کے اوپر عمل کریں، تب جا کر جو ہے آپ جو ہے صادق یا صدیق کے درجے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس کو اسی آیت کو جو آپ نے بات رکھی، اس کو اگر ہم آگے کنٹینیوشن میں سمجھتے کہ صدیق اور شہداء کا جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ صدیق تو وہ ہے جو حق کو صدق دل سے قبول کر لیا، لیکن کسی چیز کو دل سے مان لینے سے، عقل سے قبول کرنے سے وہ کسی ریالٹی کو جنریٹ نہیں کرتا ہے، وہ کسی حقیقت کی تعمیر نہیں کرتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ایمان کو مان لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، رسول کو مان لیتا ہے، تو یہ تو ایک انٹرنل، یہ ہے ایک انٹرنل ریالٹی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک ایکسٹرنل ریالٹی کو وہ کریٹ کرتا ہے، اور جب وہ ایکسٹرنل ریالٹی کو کریٹ کرتا ہے تو اور اس ایکسٹرنل ریالٹی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر وہ گواہ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو اس سے سمجھیے کہ آپ نے کسی ایک ان ریلیٹڈ آدمی کی مالی امداد کی، اب اس کے لیے سمجھنا ناممکن ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے ان ریلیٹڈ آدمی کی کیوں مدد کر سکتا ہے مالی، جبکہ 10,000 روپے آپ نے اس کو دیے تو 10,000 کا آپ کا نقصان ہے، 10,000 کا اس کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن جب وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے، ایک مومن کے ساتھ کو، ایک مومن کے بیہیویئر کو ایکسپیرینس کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے بیہیویئر کے نتیجے میں کہ واقعی میں کوئی خدا ہے جس کے لیے بندہ نیک ہے، اور کوئی آخرت ہے جس میں اس کو اس 10,000 کے بدلے بڑا ہوا اجر مل رہا ہے، تبھی یہ جو ہے اپنا مال مجھ پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو جہاں پہ صدیق ہونا، صدق سچائی کو مان لینا ایک انٹرنل ریالٹی کو بناتا ہے یا کریٹ کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایکسٹرنل ریالٹی کریٹ ہوتی ہے وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کہا کہ تم شہداء علی الناس ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک نئی ریالٹی کو کریٹ کریں، اور وہ ریالٹی کیا ہے؟ ایک نیکی کے اوپر بیس سوسائٹی کو ہم کریٹ کریں، ایک نیک انسان کریٹ ہو جو دوسروں کی زندگی کو ایک احسن انداز میں ٹچ کرے اور ان کو تبدیل کرے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جسے قرآن میں جو سورہ ابراہیم میں مثال بیان کی کہ وہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ جس کی جڑیں دل میں گہری اتری ہوئی، اور پھر اس کے اوپر ایک درخت ہے جو باہر جڑ دکھتی نہیں ہے، تو ایمان دل کے انٹرنل ریالٹی، اور اس کے نتیجے میں ایک درخت پیدا ہو رہا ہے جو ایکسٹرنل ریالٹی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یا تو درخت پہ پھل آئیں گے جس سے دوسرے فائدہ ہوگے، اگر پھل نہیں آ رہے اس پہ تو اس کا سایہ ہے جس میں لوگ جو ہے آرام کریں گے۔ مطلب ایک مسلم کی رفاقت میں بھی رہ کر جو دوسرا آدمی جو ہے فرحت کو اور سکون کو جو ہے محسوس کر رہا ہے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے آج کے زمانے میں کہ بحیثیت نیک سے نیک مسلمان بھی، جہاں پر وہ ایک انٹرنلی ایک بیوٹیفل شخصیت رکھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن ایکسٹرنل میں وہ کوئی ریالٹی کریٹ نہیں کر پا رہا، جس کو علامہ اقبال نے بہت پیارے الفاظ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، یہ چیز ہم کریٹ نہیں کر پا رہے، اور یہی ہمارا جو ہے امت مسلمہ کا براڈ اس میں فیلئر ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرنل ریالٹی جو ہے کریٹ نہیں کر پا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ بیان ہوا ہے اسی آیتوں کے سلسلے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت زیادہ بد زبانی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اور لوگوں کے عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، اور لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارے سامنے ایک آدمی تمہارے دوسرے بھائی کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، اس کی عزت پر حملہ آور کر رہا ہے، اور تم ہو کہ خاموش ہو، نہ تم اس کا کوئی نوٹس لے رہے ہو، نہ تم اس آدمی کو بچا رہے ہو، یا یہ کام کرنے سے، اس برا کام کرنے سے تم اس کو منع نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ حضرت عمر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم کو اس کی بد زبانی سے بڑا خدشہ ہے کہ شاید یہ ہم کو بھی گالی دے گا یا ہمارے ساتھ بھی بد زبانی کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے ہم لوگ اس سلسلے میں خاموش۔ تو حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن تم کو شہید کا مرتبہ نہیں دیا جائے گا،
تو یہ جو شہادت جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو برے کام سے روکنا یا کسی کو اچھے کام کرنے کی ہدایت دینا یا اس کو ترغیب دینا، یہ بھی جو ہے اسی شہادت کے معنی میں آتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو وہ باہر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان کا ظہور نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، آپ کسی درجے میں تو ایمان والے ہیں، لیکن آپ وہ شہداء کے مرتبے پہ فائز نہیں ہوتے۔ اسی لیے جو ہم نے کہتے کہ کوئی شخص شہید ہو گیا تو اس نے اپنی جان کی قربانی اور نذرانہ دے کر یہ بات کا ثبوت دیا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور یہی زندگی میں میرا سفر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہم کو یہ بھی سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہاں تو بہت ہی مطلقاً انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا وہ صدیق ہیں۔ تو کیا ہر ایمان لانے والا صدیق ہے؟ یہ سوال جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہر ایمان لانے والا صدیق ہے، تو شاید اس کا جواب نہیں میں ہے کہ بھئی تو پھر وہ آپ ہم کو جو ہے وہ صدیقیت کے مختلف جو درجات ہے اس میں جا کر ہم کو دیکھنا پڑے گا، اور اسی سلسلے میں بہت سارے مفسرین نے قرآن کی دوسری جو آیت سورہ نساء کی جو آیت ہے اس آیت کے ذریعے بہت سارے مفسرین نے اس کا تفصیلی جواب دیا۔ میں اس میں دو تین باتیں جو ہے میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے امت میں سے ہر مومن شہید ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شہید نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے جو آپ نے کہا کہ میرے امت سے ہر مومن، یعنی میری امت میں جتنے ایمان والے ہیں وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں اس کا ایمان صحیح ہے تو وہ شہادت علی الناس کا کام کرے گا جو آپ نے کہا۔ یہ ایک بات۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کی محفل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کلکم صدیق و شہید، تم میں سے ہر کوئی صدیق ہے اور شہید ہے۔ تو صحابہ نے بہت تعجب سے کہا کہ تم نے یہ بات کیسی کہی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیق ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں جو ہے مفسرین نے جو ہے سورہ نساء کی وہ آیت لائی ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو 4 درجات میں تقسیم کیا ہے، نبی، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو آپ کو ان کے درجات کو ویسے ہی ماننا پڑے گا، یعنی سب سے اوپر کا درجہ نبیوں کا ہوگا، اس کے بعد میں صدیقین کا ہوگا، اس کے بعد میں شہداء کا ہوگا، اس کے بعد میں صالحین کا درجہ ہوگا۔ تو یہ تمام درجات اس امت مسلمہ کی جو افراد ہوں گے ان کی ایمانی کیفیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اوپر منحصر ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ صدیقیت صرف صحابہ تک محدود ہے، اور یہ مجدد الفسانی کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدیقیت صحابہ کے ساتھ میں ختم ہو گئی، یہ ان کا اپنا قول ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو صدیقیت میں اور صدیقین میں اور شہداء میں والصالحین میں پھر واپس جو ہے بہت سارے کیا کہنا چاہیے، بہت سارے مراتب ہوگے، بہت سارے درجات ہوگے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض جنتی اپنے بالا خانوں سے ان اونچی جنت والوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو اس طریقے سے نظر آئیں گے جس طریقے سے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، یعنی ان کی بلندی کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتوں میں جو رہیں گے ان کی جنتیں کتنی بلند اور بالا ہوگی۔ اسی طریقے سے فرقان بھائی شہیدوں کا بھی معاملہ ہے۔ شہید کی جو ہے 2 قسمیں جو ہے، مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے وقت یا جنگ کرتے ہوئے شہید ہوں گے وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کے شہید ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں
7 ایسی اموات گنوائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرے امت میں وہ لوگ جو اس قسم کے موت کا شکار ہوں گے ان کا بھی شمار شہیدوں میں ہوگا، جس میں طاعون ہے، جس میں آگ کی وجہ سے جل جانا ہے، دریا میں ڈوب کر مر جانا ہے، پھر پیٹ کی بیماری، جی پیٹ کی بیماری ہے، پھر ولادت کے وقت ماں کی موت ہے، اور پھر ایک بیماری کا جو ذکر ہے وہ پسلیوں سے متعلق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد پھیپھڑوں اور پسلیوں میں ہونے والی ٹی بی کی بیماری ہو یا وہ یہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان شہیدوں کے درمیان بھی آپ کو تفاوت یا درجہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ جو طاعون میں مر گئے یا وبا میں مر گئے، جس طریقے سے عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ کووڈ بھی ایک قسم کی وبا ہے، جو کووڈ میں جو لوگ مر گئے ان کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس فضل سے وہ کسی کو بھی نواز سکتا ہے، لیکن ان شہیدوں کا درجہ ان شہیدوں سے مختلف ہوگا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان اس میں لگائیں گے، تو ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بلند ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ان شہیدوں کی روحیں سبز قالب کے پرندوں میں جنت میں چرتی پھرتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بار پھر ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں اور اسی طریقے سے جو ہے ہم تیرے راستے میں جان لٹا کر جو ہے تیرے پاس میں فائز المرام آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایک بار یہاں آ جانے کے بعد میں کوئی واپس نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہے جنگ میں شہید ہونے والوں کے متعلق جو ہے مختلف احادیث آتی ہے، اس میں سے ایک حدیث جو ہے بہت قابل غور ہے، اور اس میں راوی یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بہت ہی زبردست ایمان کی پختگی کے ساتھ میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں کہ شہادت کے بعد میں اسلام کے دشمن ان کے جسم کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسئلہ کرتے ہیں، میوٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ حشر کے میدان میں اتنے اونچے چلیں گے کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جب اپنا سر اٹھائیں گے تو راوی کہتا ہے کہ اس صحابی نے اپنے سر کو اتنا اٹھایا کہ ان کے سر سے ٹوپی گر گئی۔ تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان لگانا کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے، جس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ اس حق اور باطل کی جنگ میں ہم کو حق کا ساتھ دینے میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، ہم کو جس قسم کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، ہم کو بہرحال وہ قربانی دینا ہے، اور یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہی غلبہ دین، اقامت دین اور دین کے تبلیغ اور دعوت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا ہے، اور وہ اتنی ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہم اجرہم و نورہم، تو یہاں واپس نور کا بیان آیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ یہ وہی نور ہوگا جو محشر کے میدان میں ان کو دیا جائے گا، جس کی روشنی ان کے آگے طرف بھی ہوگی، ان کے داہنے طرف بھی ہوگی۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ایمانی اتنا زیادہ ہوگا وسعت اور کمیت میں، جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور مدینہ سے عدن تک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کے نور کی یہ کیفیت ہوگی، اور یہ کیفیت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کا ایمان واقعی میں اتنا مضبوط ہوگا، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے انفاق کیا ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو نہیں مانا، جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ لوگ جہنم والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار انہی اصحاب الیمین میں کرے، ان لوگوں میں کرے جن کے ساتھ میں ان کا نور ہوگا، ان لوگوں میں کرے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے ہمیں بھی بچائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بچائے، اور جملہ مومنین کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین، جاتے جاتے ہمیں پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آتا ہے اور آپ اس کے ریگولر آپ جو ہے اس کو سنتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے قریبی رشتہ دار، دوست، رفقا، اپنے آفس میں کام کرنے والے لوگ، ان تک جو ہے ہمارے میسیجز کو فارورڈ کریں۔
ہمارے یوٹیوب کے لنکس کو شیئر کریں، تاکہ یہ میسج جو قرآن کو سمجھنے کی جو تحریک ہے، قرآن کو لوکل زبان میں آج کے دور میں اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے سمجھنے کی جو کوشش ہے، یہ دور دور تک پہنچے. تو ہم امید کرتے ہیں آپ اس میسج کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ خود بھی شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور دوسروں کو بھی شیئر اور سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں گے. السلام علیکم.